BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں 70% اضافہ، جن میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا. جرمنی کا تارکین وطن کے لیے 6 ارب یورو کا فنڈ. چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد ملک کو بدل کر رکھ دے گی. اور پاکستانی اداکار جاوید شیخ کہتے ہیں کہ فلم ساز کے لیے اولین ترجیح فن ہوتا ہے، سرحدیں نہیں. یہاں لندن میں میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں مسلمانوں خصوصاً خواتین کے خلاف مذہب کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات میں پہلے کے مقابلے میں 70% اضافہ ہوا ہے. میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق جولائی 2014 سے جولائی 2015 تک لندن میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کے 800 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے. یہ پہلے کے مقابلے میں ان واقعات کی تعداد میں 70% اضافہ ہے. اس سے پہلے ایک سال کے عرصے میں یہ تعداد 478 تھی. ٹیل ماما نامی چارٹی کے مطابق اسلاموفوبیا کا شکار ہونے والے افراد میں 60% تعداد خواتین کی ہے. کیرولائن وائٹ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. 22 سالہ جونی کلارک ایک انگریز ہیں جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا. انہوں نے حال ہی میں نقاب پہننا شروع کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انگریز نہیں ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں افغانستان یا سعودی عرب سے ہوں. نقاب کے پیچھے میں ایک عام سی انگریز لڑکی ہوں. آپ کو ایسا نہیں لگے گا ہے نا، کیونکہ آپ صرف میرے ہاتھ اور میری آنکھیں دیکھ سکتے ہیں. جونی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ لندن میں رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہیں مجبوراً منتقل ہونا پڑا کیونکہ جب انہوں نے نقاب پہننا شروع کیا انہیں بدسلوکی کا نشانہ بنایا جانے لگا. مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھنے والی چیریٹی ٹیل ماما کے مطابق خواتین کو سب سے زیادہ خطرے کا سامنا ہے. وہ عورتیں جو حجاب پہنتی ہیں استحصال کا نشانہ بنتی ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نقاب پہننے والی خواتین ہی سب سے زیادہ شدید حملوں کا شکار بھی ہوتی ہیں. نقاب میں ایسا کچھ ہے کہ حملہ آور کا زیادہ خطرناک چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ایسٹ لندن میں پلی بڑھی 18 سالہ مینا کو اپنی برطانوی بنگلہ دیشی دوہری شناخت پر فخر ہے، لیکن نقاب پہننے کے بعد وہ تشدد کا ہدف بن گئی ہیں. ایک عورت تھی جو اچانک ہماری طرف بڑھی اور کچھ ایسا کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو، ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے، اور انہوں نے میرا نقاب ہٹا دیا اور مجھے زمین پر دھکا دے دیا. جونی اب لندن کے علاقے وائٹ چیپل منتقل ہو گئی ہیں اور مینا کے حملہ آور پر مقدمہ چلا تھا، لیکن دونوں عورتیں برطانیہ میں بڑھتی ہوئی تقسیم کے بارے میں خوفزدہ ہیں. کیرولائن وائٹ کی رپورٹ. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پالیٹکس اور سوشیالوجی کی لیکچرر ڈاکٹر سندس علی. ڈاکٹر علی، سیربین میں خوش آمدید. گزشتہ سال بھی لندن میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا تھا. اس سال 70% اضافہ ہوا ہے. آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، بیکاز اس سے پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں ہماری زیادہ ایڈوانسڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اسلاموفوبیا اف وی سی کہ دا کاؤنسل آف یورپ نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ اس کی بہت کنٹیسٹڈ ڈیفینیشنس ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے ایز اے فارم آف ڈسکرمنیشن. بٹ دا کاؤنسل آف یورپ نے اس کو ڈیفائن کیا ایز اے فیئر اور اے پریجوڈسڈ ویو پوائنٹ اگینسٹ ٹورڈز مسلمس اور اسلام. یعنی خوف اور تعصب مسلمانوں یا اسلام جی، لیکن یہ ایک ریلیجس فریڈم اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان آل آف دس. سو دیٹس the definition and then we see that there has been a significant rise اور اضافہ ہوا ہے کافی. جی، اور اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ پولیٹیکل ایونٹس مسلمز سے ریلیٹڈ ابھی تک ہو رہے ہیں. سیرین سول وار ہوئی ہے اور ان دا یو کے کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو دا میڈیا اینڈ ہاؤ دے ریپرزینٹ مسلمز، اس میں کافی ایشوز آئے ہیں. ٹروجن ہارس کے ایشو آیا ہے کہ مسلم اسکولز میں کہ مسلمز آر ٹرائنگ ٹو ٹیک اوور اسٹیٹ اسکولز. دیر ہیز بین دا چائلڈ گرومنگ ایشو. دیر ہیز بین مسلمز گوئنگ ابراڈ. تو یہ سارے ایشوز کلیکٹیولی مسلمز گوئنگ ابراڈ ٹو فائٹ ان دا سیرین سول وار. تو یہ سارے
ایشوز ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ کر رہے ہیں ان سوسائٹی. تو یہ فیئر اور یہ پریجوڈس ویو پوائنٹ پھر اور انکریز ہو رہا ہے. اور آئی تھنک یہ ان فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں پھر فیئر اور بڑھ رہا ہے اگینسٹ مسلمز. اچھا جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ڈسکرمنیشن یا تعصب کا سامنا کیا ہے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. بات ہوتی ہے انٹیگریشن کی کہ کمیونٹیز کو اور مذہبوں کو کلچروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے, لیکن ایسا ہو تو نہیں رہا. ایسا میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہو رہا, لیکن اسلاموفوبیا کی اگر ہم پرٹیکولر اس میں دیکھیں تو یس وی سی دیٹ لیڈی ہوز مووڈ آؤٹ اینڈ شی از ناؤ گون ٹو وائٹ چیپل. ایسے انسٹنسز ہیں, لیکن انٹیگریشن اور کمیونٹی کوہیژن کے بہت ڈفرینٹ انڈیکیٹرز بھی ہیں, اور بھی انڈیکیٹرز ہیں. مسلمز ہم 2.7 ملین مسلمز آر لیونگ ان دا UK اینڈ دے آر تھرائیونگ, دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی. لیکن یس ان کی اگینسٹ جو پرسیپشنز ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ انکریز ورس, دے آر گیٹنگ ورس ڈے بائی ڈے. ایک سروے ہے, میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں, برٹش سوشل ایٹیٹیوڈس کا ایک سروے ہے. اس میں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اونلی 1 in 4 people in Britain they feel positively about Islam. اور زیادہ تر جو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں ان کا شکار خواتین بنتی ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اس میں فرسٹلی تو ان کا ڈریس ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, بیکاز یہ ہمیں ڈفرینٹ دوسری یورپین کنٹریز سے بھی پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل فرانس, کہ آپ اگر ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں جو میجورٹی مسلم نہیں ہے, وہاں پہ یور ڈریس ڈز ہیو این امپیکٹ ان دا وے دیٹ پیپل پرسیو یو اینڈ یور آئیڈینٹی. اور میری ریسرچ میں بھی جب میں نے مسلم وومن سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا حجاب ایک بیریئر بن سکتا ہے. فار ایگزامپل ان کی امپلائمنٹ میں, انٹرویوز میں, تو ڈسکرمنیشن وہ فیل کرتی ہیں. اور اسلاموفوبیا میں بھی ایک ڈریس از اے بگ فیکٹر. ڈاکٹر سندس علی, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب ایک نظر اہم دیگر موضوعات پر ڈالتے ہیں. جرمنی کی مخلوط حکومت نے تارکین وطن کی آمد کے مسئلے سے نمٹنے اور ان کی امداد کے لیے 6 ارب یورو کے پیکج پر اتفاق کیا ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کو ملکی اور بیرونی نقادوں نے یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ان کے اقدامات مزید مہاجرین کی آمد کی حوصلہ افزائی کریں گے. لیکن بعض حلقے سعودی عرب اور دیگر امیر مسلمان ممالک کی جانب سے تارکین وطن کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جاوید سمرو کی رپورٹ. تارکین وطن کا جرمنی میں داخل ہونے پر پرجوش استقبال. جرمنی نے جس طرح تارکین وطن کا استقبال کیا ہے اسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انتہائی کٹھن سفر اور مسائل کے بعد تارکین وطن کو آرام, امن اور خوشی نصیب ہوئی ہے. بچھڑے اپنے پیاروں سے ملے تو جذبات امڈ آئے. ہمیں جس مسئلے کا سامنا ہے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کئی اقدامات کرنا ہے. وقت آ گیا ہے کہ یورپی یونین اپنا کردار ادا کرے. ہم یورپی اقدار پر بہت یقین رکھتے ہیں, اس لیے یورپ کو اپنا اصل چہرہ دکھانا چاہیے. لیکن جرمنی سے دور ہنگری کے کیمپ میں موجود تارکین وطن ابھی اپنی منزل سے بہت دور ہیں. وہ مایوس نہیں اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں. صورتحال بہت خراب ہے. ہر ایک کو یہاں سردی کا سامنا ہے اور سب تھکے ہوئے ہیں. ہم یہاں مزید نہیں رکنا چاہتے, لیکن یہاں بسیں کافی نہیں. ہر 2 گھنٹوں میں ایک بس چلتی ہے. ہنگری کے حکام نے ان تارکین وطن کو یہاں خاردار تاروں کے پیچھے کیمپوں میں روکا ہوا ہے. حکام کے مطابق انہیں رجسٹریشن اور دیگر کاغذی کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد ہی آگے جانے کی اجازت دی جائے گی. ہنگری کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہ لوگ پناہ گزین نہیں بلکہ تارکین وطن ہیں. یورپ کے اس ملے جلے رد عمل سے قطع نظر دنیا بھر میں یہ آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر امیر عرب اور اسلامی ممالک ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی مدد کیوں نہیں کر رہے اور صرف یورپ سے ہی مدد کی توقع کیوں کی جا رہی ہے. لیکن جب تک اسلامی ممالک سے ایسے اقدامات ہوں, جنگ اور تنازعات سے متاثر یہ لوگ یورپ کی سرحدوں پر بیٹھے مدد کے لیے تکتے رہیں گے. جاوید سمرو, BBC نیوز. ملیشیائی بحری حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے اس لکڑی کی کشتی سے 61 لاشیں نکالی ہیں جس میں انڈونیشیا کے تارکین وطن مزدور سوار تھے. حکام کا خیال ہے کہ جس وقت ملیشیا کے ساحل کے نزدیک ایک کشتی ڈوبی, اس کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے. اس واقعے میں تقریباً 20 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے. غربی اردن میں رواں برس جولائی کے آخر میں آتش زنی کا نشانہ بننے والے خاندان کی ایک اور فرد زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئی ہیں. اس حملے میں ریحام دوابشاہ کے شوہر اور بیٹا ہلاک ہو گئے تھے. ان کے مکان پر حملے کا الزام یہودی آباد کاروں پر عائد کیا گیا ہے.
لندن میں سائنسدانوں نے ایک نیا ٹیسٹ تیار کیا ہے جس سے کسی بھی شخص کی عمر بڑھنے کی شرح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ کچھ معاملات میں لوگوں کی طبی عمر ان کی اصل عمر سے 15 برس تک زیادہ تھی، یعنی کہ ان کے اعضاء ان سے 15 برس زیادہ عمر والے فرد جیسا برتاؤ کرتے دکھائی دیے۔ آئیے اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ڈالیں، جہاں آپ کی دلچسپی ڈرون سے شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کے پاکستانی فوج کے دعوے اور لندن میں اسلام سے نفرت پر مبنی جرائم میں 70% اضافے کی خبروں میں بہت زیادہ رہی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ 1965 کی پاک انڈیا جنگ کے 50 سال پورے ہونے پر کیا مودی حکومت ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور پاکستانی اداکار جاوید شیخ کہتے ہیں کہ فلم ساز کے لیے اولین ترجیح فن ہوتا ہے، سرحدیں نہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہی اس جنگ میں فتح کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن ماضی کے برعکس انڈیا میں حکومت پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کر رہی ہے اور اخبارات میں تقریباً روزانہ بڑے بڑے اشتہارات جاری کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا میں بہت سے تجزیہ کاروں اور مورخین کا کہنا ہے کہ BJP کی حکومت نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ 1965 کی جنگ میں نہ کسی کی ہار ہوئی تھی اور نہ جیت۔ دلی سے سہیل حلیم۔ تاشقند میں اس مسافے کی گرم جوشی کے ساتھ ہی 1965 کی جنگ تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن 50 سال گزر جانے کے بعد اب اس جنگ کے نتیجے کو دوبارہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ خود اپنے سابقہ جائزوں کے برعکس فوج نے اپنی اس ویب سائٹ پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1965 کی بھیانک جنگ میں ہندوستان نے پاکستان کو کراری شکست دی تھی۔ یہ جنگ 17 دن تک چلی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں سے لے کر حاجی پیر پاس کی سرد اور بلند چوٹیوں تک ہزاروں لوگ مارے گئے۔ جتنا ایریا پاکستان نے کیپچر کیا تھا ہمارا، تو ہم نے تقریباً ان سے 4 گنا زیادہ ان کی زمین اور ان کی پیکٹس کو قبضہ کر چکے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ لڑائی کے آخر میں جو پرسیپشن ہی نہیں، جو کہ ایکچول فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان سے کافی اوپر تھے اور ہم لڑائی جیتے بھی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بڑے پیمانے پر جشن منانے کی تیاریاں کی ہیں۔ سیمینارز اور ایگزیبیشنز کا سلسلہ تو پہلے سے جاری ہے، اب ایک بڑے میلے کی بھی تیاری ہے جس میں ملک کی فوجی قوت کی ایک جھلک پیش کی جائے گی۔ مانا جاتا ہے کہ جس وقت عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جنگ جمود کا شکار ہو چکی تھی، لیکن الزام یہ ہے کہ BJP کی حکومت اب تاریخ کو نئے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے، جنگ کا جشن منانے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا موقع ملا ہے، 50 سال ہوئے ہیں، تو اس بات پر نئی سرکار آئی ہے۔ یہ 1965 کی جنگ وہ جنگ تھی جس میں کہ نہرو گاندھی پروار شامل نہیں تھا۔ اگر آپ 1971 کی جنگ لیں تو مسز اندرا گاندھی پردھان منتری تھیں، یہاں پر لال بہادر شاستری پردھان منتری تھے۔ تو ایک ان کو اپروپریٹ کرنے کی کوشش ہے، ایک موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے، ایک طرح کا نیشنلسٹک نیریٹو جو کہ کریٹ کرنے کی کوشش ہے، جو کہ یہ سرکار چاہتی ہے کہ اس طرح کا نیشنلزم والا نیریٹو کریٹ۔ دونوں ملک 1965 کی جنگ میں فتح کا جشن تو منا رہے ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جنگوں میں کوئی نہیں جیتتا، سب ہارتے ہیں۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ بات انڈیا پاکستان تعلقات کی جاری رکھتے ہیں، لیکن آئیے جنگ سے انٹرٹینمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر اداکار جاوید شیخ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے اداکاروں کو کسی سیاسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انڈین فلم فینٹم پر پاکستان میں پابندی اور مختلف فلموں پر پیدا ہونے والے تنازع کے تناظر میں BBC کے نامہ نگار ریاض سہیل سے انہوں نے کراچی میں خصوصی بات چیت کی۔ ریاض سہیل نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن کیا دونوں ملکوں میں سرحدی کشیدگی سے یہ سرحد بھی بند ہو جاتی ہے؟ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت ٹینشن ہوتی ہے بارڈر پہ، لوگوں میں، اخبار میں، میڈیا میں، مگر پبلک کے بیچ میں اور جو فنکار اور جو وہاں کے میکرز ہیں ان کے بیچ میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔
وہ جو شدت پسند گروپ ہیں وہ تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اس کے باوجود اگر وہاں کا فلم میکر چاہتا ہے کہ یار میں نے اس کو ہی لینا ہے, یہی میری ڈیمانڈ ہے, اس کے نزدیک وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ ایک فنکار ہے. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ یہ ون وے کیوں ہے؟ انڈین اداکار پاکستان میں آ کر فلم پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ وی کانٹ افورڈ دم. اور جن کو افورڈ کرتے ہیں انہوں نے کیا بھی تو ہے. آپ دیکھیں نا, رام چند پاکستانی میں کون تھی؟ نندیتا داس. نندیتا داس. زندہ بھاگ میں کون تھا؟ نصر الدین شاہ. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جس کو ہم افورڈ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب دیکھو نا, پاکستان میں پاکستانی فلم میں بیٹھ کے کوئی رنبیر کپور, عامر خان, شاہ رخ خان کو تو لینے سے رہا, ان کے پیسے نہیں دے سکتے. آپ انڈیا آتے جاتے رہتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کسی نے دروازہ بجا کر پوچھا ہو کہ آپ کتنے دن رہیں گے, آپ کے مقاصد کیا ہیں, کسی وہاں کے ریاست کے ادارے؟ ابھی ریسنٹلی سال 2 سال پہلے کی بات ہے, میں ہوٹل میں تھا سن اینڈ سینڈ میں, تو وہ مجھے سے ریسیپشن سے فون آیا, سر وہ اپنا انٹیلیجنس کے لوگ آئے ہیں. دروازہ کھولا, نمستے, بیٹھے, آپ کیا کرتے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا آپ کی انٹیلیجنس کیسی ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا آپ کا کام ہے مجھ پہ نظر رکھیں, میں کہاں جاتا ہوں, کہاں اٹھتا ہوں, کہاں بیٹھتا ہوں, کیا کھاتا ہوں, کس سے ملتا ہوں, کیا کرتا ہوں, یہ آپ کا کام ہے. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو تو صحیح نہیں بتاؤں گا. مجھے افسوس بھی ہوا, افسوس میرا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسی چیز پوچھیں جو انلیگل میں نے کی ہو, جس کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ ماورا حسین کی جانب سے فینٹم دیکھ کر پھر کمنٹ کرنے کی بات کی گئی, جس کے بعد اداکار شان کی جانب سے ان کے خلاف اور فینٹم مووی کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی. تو اداکاروں کو ایسی کسی مہم کا حصہ بننا چاہیے؟ کنٹروورسی دیکھو, کچھ لوگ تو کنٹروورسی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاپولر ہونا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف فلم نہ بنائے اور پاکستان ہندوستان کے خلاف نہ بنا, بس ویری سمپل. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کی مخالفت بکتی ہے. نہیں, تو اس سے پہلے بجرنگی بھائی جان میں ہندوستان کے بھی لوگ رو رہے تھے اور پاکستانی بھی رو رہے تھے. دیٹ از بیٹر. بجرنگی از بیٹر دین فنتم. پاکستانی اداکار جاوید شیخ, جن سے ریاض سہیل نے بات کی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ-نازکی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.